السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذر الذین اتخذوا دینہم لعبا ولہوا وغرتہم الحیاۃ الدنیا وذکر بہ ان تبصر نفس بما کسبت۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 70 ہے، یعنی 70 ہے۔ گزشتہ اتوار کے دن اسی آیت کے ذریعے سے میں نے وہ احکام جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے اور وہ دین میں شامل نہیں ہے، وہ کون سے ہے، کچھ ایسے اعمال کی نشاندہی میں نے کیا ہوں اور کچھ کرنا باقی ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت کا یہ ارشاد، وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے، ہنسی مذاق بنا لیا ہے، ان کو آپ چھوڑ دو، ان سے منہ پھیر لو، اس لیے کہ وَغَرَتْهُمُ الْحَیَاۃُ الدُّنْیَا، ان کو دنیا کی زندگی دھوکے میں ڈال دی ہوئی ہے۔ یاد رکھیے آپ، یہ جو غرہ جس کو بولتے ہیں نا، اس کو دھوکے کا لفظ آتا ہے عربی میں۔ غرتہم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی ان کو دھوکے میں ڈال دی، یہ سمجھ نہیں۔ بہرحال ہم مسلمان ہیں، کامیاب ہو جاتے ہیں، چاہے ہمارا عمل جو بھی ہو ہم کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہی جو ہے نا، ان کو دھوکے میں ڈال دی۔ اب ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے رسول کو جو ارشاد ہو رہا ہے، وَذَكِّرْ بِهِ، آپ اس قرآن کے ذریعے سے ان کو نصیحت کرو، ان تبصر نفس بما کسبت، یعنی کوئی شخص کل کے دن اللہ کی پکڑ میں اس لیے نہیں آنا کہ وہ قرآن کے تعلیمات نہیں جانتا تھا، اس تک نہیں پہنچے، لہذا آپ پہنچائیے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جو گناہ کبیرہ ہے، ان میں سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ ہے شرک، اور شرک کے کئی اقسام ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں شرک ایک نان مسلم کسی بت کے آگے، بے جان چیز کے آگے اگر سر جھکا رہا، مان رہا، وہ شرک ہے، وہ بھی شرک ہے۔ اسی طرح خبر پرستی چونکہ مردے نہیں سنتے، بارہا قرآن بیان کیا ہے، پھر بھی ہم سنانے پہ جو ہے نا بضد ہے۔ ہم ضد کر رہے ہیں کہ نہیں بھائی، جو کچھ فوت شدہ لوگ ہیں وہ خبروں میں زندہ ہے، جبکہ ہم پڑھتے ہیں اللہم اغفر لی حیینا و میتینا، یہ دعائیں جو ہے نا جنازہ میں جو پڑھتے ہیں، اے ہمارے رب ہمارے زندے اور مردوں کو بخش دے، لفظ ہے مردے کا، پھر ہم بولتے ہیں کہ نہیں زندہ ہے، وہ اللہ والے زندہ ہے، خبروں میں زندہ رہتے ہیں۔ زندہ اگر ہوتے تو پھر ان کو دفناتا ہی کون تھا، ان کو تو اوپر رہنا چاہیے تھا۔ لہذا یہ بھی بہت بڑا شرک ہے۔ اب تیسرا جو شرک ہے جس کی میں نے شروعات کی، ایک قسط لاسٹ اتوار کے دن میں نے بیان کی، وہ شرک ہے سحر پرستی، یعنی جادو۔ یہ ایک ایسا شرک ہے گھر عام ہے، یعنی میں بتایا کہ جو ہے خبر پرستی وغیرہ جو ہے کبھی کبھار برسوں میں جاتا ہے انسان، ہمیشہ نہیں جاتا، لیکن یہ جو ہے ہماری زبانوں پہ، ذہنوں پہ اس قدر حاوی ہے یہ لفظ کہ اٹھتے بیٹھتے ہر عمل میں، ہر فعل میں، ہر کام میں ہم جو ہے نا نسبت جادو کی کر دیتے ہیں۔ اب اس کے لیے کیا ہے کہ آخر یہ سحر کیا ہے؟ جادو جس کا نام ہے اردو میں جادو، عربی میں سحر کہتے ہیں۔ پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ سحر کے معنی کیا ہے عربی میں۔ ہم جو معنی لیتے ہیں یہ یاد رکھیے آپ، قرآن کا جادو الگ ہے، ہمارا جادو الگ ہے۔ ہمارے جو رواج میں، ہمارے جو سماج میں جو جادو ہے وہ بہت ہی پاورفل ہے، وہ زمین آسمان ایک کرنے والا ہے، وہ دنیا میں کایا پلٹ دینے والا ہے، انسانوں کی زندگی میں رد و بدل کرنے والا ہے۔ جبکہ قرآن کا اگر جادو دیکھیں گے تو کچھ بھی نہیں ہے،
سب سے پہلے میں انشاءاللہ تعالی وہ آیت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو قرآن سحر کی تحقیق بیان کیا ہے۔ سحر کے معنی کیا ہے؟ سحر کے معنی جادو کے نہیں ہے، یہ تو ہم اردو میں بول رہے ہیں۔ سحر کے معنی ہے شوبیدہ، کرتب، ٹرکس، دھوکہ، نظر بندی، چکما دینا، ایک چال، اس کو بولتے ہیں سحر۔ اور ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم جو ہے اس کا ایک الگ معنی لے رہے ہیں، یعنی ہر چیز جو ہے نا گھر بیٹھے کر لینا، اس کا نام نہیں، صرف ایک دھوکہ۔ آپ یوٹیوب وغیرہ پہ اگر کھول کر دیکھیں گے، غیر قوم ایسے ایسے ٹرکس بتا رہی ہے، آپ حیرت زدہ ہو جانا، لیکن پھر اس کا رد عمل بھی توڑ بھی بتا دیتے وہ لوگ کہ آپ کو کس طرح بیوقوف بنایا گیا ہے۔ یہ ٹرکس ہے یہ۔ چنانچہ اگر آپ سحر یعنی جادو، جادو کے معنی آپ پھر ذہن میں رکھ لیجئے، شوبیدہ، جب بھی عربی میں لفظ آئیں گا آپ یہی لفظ سمجھنا ہے، شوبیدہ، کرتب، ٹرکس۔ اگر اس کو سمجھنا ہے تو سب سے پہلے قرآن میں یہ لفظ جو آیا ہے معجزے کی ضد کے لیے آیا ہے۔ یہ لفظ معجزہ جو ہوتا ہے نا، پیغمبر، ہر پیغمبر اپنی اپنی قوم کے سامنے جو معجزات بتائے، وہ معجزات کا انکار جس لفظ سے کفار کیے ہیں، اس میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے سحر۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات تھے، آپ دیکھیے تقریباً 9 معجزات اللہ تعالیٰ ان کو دیے تھے، ان کو، جس میں لاٹھی بھی ڈالنے سے سانپ، اور بغل میں ہاتھ ڈال کے نکالنے کے بعد پھر وہ پانی کا خون بن جانا، پھر وہ ٹڈی ڈلا کے پورا وہ کر دینا، مینڈک کا عذاب، تمام جو عذاب وغیرہ آگے تھے۔ تو وہ جو دیکھے تھے وہ دیکھنے کے بعد قوم کیا مخاطب کر رہی، دیکھیے آپ، وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بولی کہ اے جادوگر، دیکھیے آپ الفاظ کیسے ہے، اُدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَنَا، اے موسیٰ تمہارے رب سے یا دعا کرو، اِنَّا لَمُهْتَدُونَ، ہم ہدایت پر آ جائیں گے، آپ دعا کرو اے جادوگر، کیونکہ وہ جو کچھ معجزات بتا رہے ہیں اس کو جادو سمجھ رہے ہیں۔ اب جادو کا جو صحیح لفظ سحر کا وہ لوگ سمجھے، مطلب کیا سمجھے، یہ جو کچھ بتا رہے ہیں نا یہ سب دھوکہ ہے۔ اس لیے جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آج یہ جو میں نے آیت تلاوت کی، یہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 49 تھی۔ اب میں جو آیت سنا رہا ہوں میں آپ کو، یہ آیت ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 76۔ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، جب موسیٰ علیہ السلام معجزہ بتایا تو ان میں سے جو لوگ تھے وہ کیا بولے، یہ تو کھلا جادو ہے، مطلب یہ جو کچھ بتا رہے ہیں یہ اصل میں حقیقت میں وہ ہے ہی نہیں، ہماری نظر بندی کی جا رہی ہے، دھوکہ دیا جا رہا ہے، ایک شوبیدہ ہے۔ صحیح مطلب سحر کا وہ کفر جو پیغمبروں کے زمانے میں تھے وہ سمجھے، لیکن آج ہم نہیں سمجھ رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھیے، عیسیٰ علیہ السلام کے کیا معجزات تھے، اندھوں کے جو ہے نا سر پہ جو ہے نا ہاتھ پھیرے تو وہ آنکھ والا ہو جاتا تھا، کوڑی کا جو برس رہتا تھا، برس کا جو شکار جو سفید ہو جاتے تھے آدمیاں، ان کے اوپر ہاتھ پھیرنے سے وہ جو ہے نا اچھا ہو جاتا تھا، کوڑی کا مرض بولتے اسے، اور جو ہے نا مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور مٹی کی یہ پرندہ بنا کے پھونک مارتے تھے اللہ کے حکم سے، اور وہ پرندہ اڑ جاتا تھا۔ یہ دیکھ کے کیا قوم کیا بولی، فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ، جب ان کے پاس یہ حق آیا عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے، من عندنا، ہماری طرف سے، قالوا ان هذا لسحر مبین، قوم کی جو ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ بولی یہ تو کھلی گمراہی ہے، اور یہ جو ہے نظر بندی کی جا رہی ہے، یہ ایسا نہیں ہوتا، مٹی کی مورت بنا کے پھونک مارنے سے کوئی پرندہ نہیں بنتا، یہ اصل میں جھوٹ ہے، غلط ہے، یہ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول کو جب اللہ تعالیٰ، یہ سورہ مائدہ آیت نمبر 110 تھی، اب میں جو آپ کو آیت سنا رہا ہوں سورہ انعام آیت نمبر 7، وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي خِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اوپر اگر ہم، یہ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ قرآن آپ اپنی طرف سے بنا لیے ہیں، تو لہذا جو ہے اگر ہم ایسی کتاب بھی نازل کر دیتے اپنی طرف سے
جس کو یہ لوگ چھینکے بھی دیکھتے، اپنے ہاتھوں سے چھینکے بھی دیکھتے، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ تب بھی یہ کتاب کو جب کہ دیکھ رہے ہیں، آسمان سے اتر رہی ہے، ہاتھ سے چھینے کے بعد بھی، دیکھنے کے بعد بھی، پرکھنے کے بعد بھی یہ بول رہے ہیں کہ یہ تو جو ہے نا دھوکا ہو رہا ہے ہمارے سامنے، یہ جو ہے نا سحر ہے، شعبدہ ہے۔ تو قرآن میں یہ جو لفظ آیا ہے معجزے کے بضد مطلب، جب بھی معجزہ دیکھے سحر بول کے انکار کر دیا۔ چنانچہ عبد الرحمن کیلانی جو اہل حدیث کے اچھے عالم ہیں، بہت بڑے، ان کی جلد ہے، 3-4 جلدوں میں کتاب ہے، تفسیر القرآن جلد 2 صفحے 88-89 میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی جادوگر آپ کے سامنے کوئی بھی کرتب بتائے، آپ اس کا انکار کرنے سے آپ کا ایمان کچھ نہیں آتا، چاہے وہ اگر آپ کے سامنے ہوا میں اڑتا ہوا بھی دکھا، پانی پہ چلتا ہوا بھی دکھا، تب بھی سمجھ جائیے آپ کو دھوکا ہو رہا ہے، آپ اس کا انکار کرنا ہے، اقرار نہیں کرنا ہے۔ اس سے پہلے میں حدیث سنایا تھا، اقرار کرنے سے ایمان چلے جاتا، لیکن معجزے کا انکار کریں گے تو انسان کافر بن جاتا ہے۔ اب یہ بات تو طے ہو گئی ہے، سحر کا مطلب ہے شعبدہ۔ اب یہ دیکھیے، اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جادو حق ہے۔ حق کسے کہتے ہیں؟ حقیقت کو بولتے ہیں، جبکہ قرآن جو فیصلہ کر رہا اس میں حق کا لفظ کبھی استعمال نہیں ہوا۔ چلیے قرآن سے ہی پوچھتے ہیں کیا واقع جادو حق ہے یا نہیں؟ چنانچہ سورہ اعراف آیت نمبر 117، حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگروں کا آمنا سامنا ہوا، لاٹھیاں ڈالے، بعد میں تفصیل آئیں گی، میں سامنے ایک آیت پیش کر رہا ہوں۔ فَوَقَلْ حَقَّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، لفظ جو استعمال ہو رہا، جیسا موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی ڈالے، فَوَقَعَ الْحَقَّ، حق ثابت ہو گیا، وَبَطَلَ یعنی باطل ہو گیا، مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ جو بنا کے لائے تھے وہ باطل کا باطل ہو گیا ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت ہے، اور وہ آیت ہے سورہ یونس آیت نمبر 81، جب جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں، فَلَمَّا الْخَوْا، جب یہ لوگ ڈالے، قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ، جیسا یہ لوگ اپنے رسیاں لاٹھیاں ڈالے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو جملہ ہے، قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُمْ، ارے جو تم لوگ لے کے آئے ہیں نا، جو بنا کے پیش کر رہے ہیں، بِهِ السِّحْرُ، یہ تو شعبدہ ہے، نظر بندی، یہ ٹرکس ہے، یہ حقیقت نہیں ہے۔ ان اللہ سیبطلہ، بے شک اللہ سیبطلہ، دیکھیے اب باطل کا لفظ ہے، اس کو باطل کر دے گا، یہ حق نہیں ہوتا ہے یہ۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، اللہ تعالی ایسے لوگوں کا جو عمل فساد مچاتے ہیں ان کی اصلاح نہیں کرتا۔ لیکن ہمارے پاس تو بعض لوگ یہاں تک کہہ دے دیتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں کہ جادوگر کے جادو میں اثر نہیں ہے، لیکن اللہ چاہا تو اثر دے دیتا۔ یہ سنے ہوں گے آپ لوگ اکثر، اللہ چاہا تو، یعنی اللہ تعالیٰ جادوگر کے جادو میں اثر بھی ڈالیں گا، کفر بھی کرائیں گا، پھر اسے سزا بھی دے گا، پھر جہنم میں بھی ڈالیں گا۔ اور یہ آیت کیا بتا رہی ہے دیکھیے آپ، ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، اللہ تعالیٰ اسے فسادیوں کے عمل میں مدد ہی نہیں کرتا اللہ تعالیٰ۔ واللہ لا یحب الفساد، فساد کرنے والوں کو تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہی نہیں۔ اب اس کے بعد ایک اور آیت ہے، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 81 ہے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ، حق آ گیا، اسلام آ گیا، وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، باطل جتنا تھا نا، دیکھیں اب باطل کا لفظ ہے، وہ چلے گیا۔ باطل میں نہیں تھا، شرک تھا، زنا تھا، جھوٹ تھا، شراب تھا، جوا تھا اور جادو تھا، یہ تمام جو چیزیں تھے یہ سب چلے گئے۔ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، جب حق آنے کے بعد تو باطل جانے ہی والا ہے، رہنے والا نہیں ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور سوال ہے، یہ تو معلوم ہو گیا کہ جادو حق نہیں ہے، باطل ہے، غلط ہے، جھوٹ ہے اور بے حقیقت ہے۔ اور اب اس کے بعد ایک اور سوال یہ ہوتا ہے، کیا جادو مؤثر بھی ذات ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کیا جادو میں واقعی کچھ اثر ہے
یا نہیں، مؤثر بھی ذات کہتے ہیں، اثر والا ہے یا نہیں ہے۔ تدبر قرآن امین حسن اصلاحی جلد 1 صفحے 287، دعوت القرآن جلد 1 صفحے 1261، اور تفہیم القرآن سورہ زخرف آیت نمبر 50 جو ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ دعوت القرآن شمس پیرزادہ کی ہے، اویلیبل ہے مارکیٹ میں، اور یوٹیوب وغیرہ پہ بھی ہے، پلے اسٹور پہ بھی ہے، آپ ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ لوگوں کا کہنا ہے کہ جادو میں کوئی اثر ہے ہی نہیں، سرے سے ہے ہی نہیں۔ آپ نکال کے دیکھ لیجئے، تفصیل بہت ہے، اس لیے میں خالی اس کے حوالے دے رہا ہوں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے اس بارے میں؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 102، وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، جو لوگ جادوگر جو سیکھ رہے ہیں منتر وغیرہ لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے جو کچھ بھی سیکھ رہے ہیں، وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، نہ ان کو اس سے کوئی فائدہ پہنچے گا نا سوائے نقصان کے۔ نقصان یہ ہے کہ کفر ہو رہا ہے، لیکن وَلَا يَنفَعُهُمْ، ان کو فائدہ تو کسی حال نہیں پہنچے گا ان کو، یہ بتایا جا رہا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے آپ، جب موسیٰ علیہ السلام اپنے نشانیاں لے کے فرعون کے پاس گئے، جادو مؤثر بذات ہے یا نہیں ہے، اس آیت سے اندازہ لگائیے۔ جب جادوگر فرعون بلایا، اس کے دربار میں گئے، اور فرعون جادوگروں سے کہا کہ ایک شخص آیا ہے، نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، ایک لاٹھی ڈال رہا ہے، اژدہا بن جا رہی ہے، تم لوگ اس کا مقابلہ کر سکتے کیا؟ وہ لوگ بولے ہم بھی کریں گے ان کا مقابلہ۔ ٹھیک ہے، وہ جو الفاظ ہے وہ الفاظ قرآن کے یہ کافی ہے کہ جادو میں کوئی اثر نہیں ہے۔ وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ، یہ سب جادوگر، اور یہ جادوگر ماہر جادوگر بتائے ہیں قرآن میں، بِسِحْرٍ عظیم، بڑے جادوگر تھے، تماش بین، شوبیدہ باز۔ یہ جب جادوگر فرعون کے پاس گئے، سب سے پہلے سوال جو کر رہے ہیں وہ سوال 2 جگہ ہے، یہ سورہ اعراف میں ہے۔ وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ، فرعون کے پاس جب جادوگر گئے، قَالُوا إِنَّا لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، اے فرعون اگر ہم جیت گئے، موسیٰ علیہ السلام کو ہرا دیے، تو کیا کچھ ملنے والا ہے ہمارے کو، کچھ انعام دیتے یا نہیں دیتے؟ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، فرعون بولا انعام بھی دیتا ہوں، مقرب بھی بنا لیتا ہوں۔ ایک ایسے جادوگر، آپ اندازہ لگائیے، ماہر جادوگر ہے، اور سب سے پہلے جو سوال ہو رہا ہے کہ پیسوں کا، اور ہمارے پاس تو ایسے باتیں ہیں، جادو، ارے بھائی جادو سے اپنا کر لیا، جادو سے پیٹ میں دوا ڈال لیا، ادھر کیش ہو گیا، وہ کچھ پڑھ کے پانی میں دے دیا انہیں، ادھر کا ہو گیا۔ عموماً کیا ہے، یہ دامادوں کو اس کو یہ زیادہ تر یہ ہوتا، ہمارے بیٹا سسرال میں گیا تھا، کیا ڈالے گی کیا ہے گی، ادھر کیش ہو گیا انہیں۔ تو یہ جو باتیں ہیں یہ آج کل کے یہ کر رہی، اس زمانے کے فرعون کے جادوگر اتنا نہیں کر سکے، فرعون کو اپنے طرف کر لیتے، ختم ہو گئی بات، پورے خزانے آ جاتے تھے، مانگنے کی ضرورت کیا تھی؟ اب یہ مانگ رہے ہیں، بھائی کچھ دیتے نہیں دیتے پہلے یہ بولو ہمارے کو۔ اگر الفاظ کیا ہے، ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم جیت گئے، اگر کا لفظ ہے، جیتنے کا بھی یقین نہیں ہے یہ۔ اب اس کے بعد دیکھیے آپ، یہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اور جادوگروں کا قصہ، یہ جادو کے متعلق بہت اہم ہے یہ، اور اس کو بیان کرنا ضروری ہے، جب تک بیان نہیں کرے ذرا سمجھ میں نہیں آتی بات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اب جادوگر ایک دن مقرر کرے، فرعون کی طرف سے ایک دن مقرر ہوا، ادھر جادوگر آگے، ادھر اکیلے تنہا موسیٰ علیہ السلام آگے۔ آنے کے بعد جادوگر یہ بول رہے ہیں، یہ سورہ طٰہٰ ہے، آیت نمبر دیکھیے آپ 65 تا 69، یہ 5 آیتیں ہیں۔ قالوا یا موسیٰ، جادوگر بولے کہ اے موسیٰ، اما ان تلقیا، کیا آپ پہلے ڈالتے، و اما ان نکونا اول من القا، یا پہلے ہم ڈالنا، چلیے مقابلہ کر لیں گے، رسیاں لاٹھیاں جو کچھ لے کے آئے تھے۔ اب پہلے جادوگر یہ بول رہے ہیں پہلے آپ شروع کرتے یا ہم شروع کرنا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا جو جواب ہے آیت نمبر 66، قال بل القوا،
کتنا کانفیڈنس ہے دیکھیے آپ، اعتماد. اب جو ہے نا اس کے بعد بتاؤں گا میں. نہیں خالا بل الخو، میں کیا ڈالوں، پہلے تم لوگ ڈالو. اور جادوگر ایک دو نہیں ہے، کئی جادوگر ہے، آپ تنہا اکیلے ہیں، لیکن یہ بھیڑ دی بھیڑ ہے. لیکن چیلنج کر رہے موسیٰ علیہ السلام، ڈالو، تم ہی ڈالو، بل الخو، تم ڈالو. فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَإِصِيُّهُمْ، جیسا ڈالے ان کے رسیاں اور ان کے لاٹھیاں، الیہ من سحرہم انہا تسعی. اب ڈالنے کے بعد پبلک کو اور موسیٰ علیہ السلام کو ایسا دکھا کہ وہ لاٹھیاں اور رسیاں من سحرہم، جادو کے زور سے نہیں، شوبیدے کے ذریعے سے، کرتب کی وجہ سے ایسا دکھا کہ جو ہے وہ کچھ حرکت کر رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ حرکت جو کر رہے ہیں، کیا واقعی وہ سانپ بن گئے تھے؟ اب اکثر لوگوں کے تو ذہنوں میں یہی ہے، وہ رسیاں اور لاٹھیاں سانپ. کیسا سانپ بنتے؟ خالق کون ہے؟ زمین و آسمان کا. اللہ تعالیٰ سورہ حج میں فرماتے ہیں، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ. سب مل کے اللہ کے سوا جتنی مخلوق ہے، سب مل کے جو ہے ایک مکھی پیدا کر کے بتا دو. اور بھی لوگوں کو ملا لو جن کو ملاتے، جنات، شیاطین، جادوگر، جتنے ملاتے ملا لو، ایک مکھی پیدا کر کے بتا دو، یہ اللہ کا قانون ہے. اب ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے وہ جادوگر جو لاٹھیاں ڈالے، رسیاں ڈالے، سانپ بن کے دوڑ رہی تھے. سانپ یا مکھی کی بات چل رہی نا، مکھی. اور اسی طرح سورہ رعد میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کا خلقہ فتشابہ الخلق علیہم. کیا یہ لوگ اللہ کا جن کو شریک ٹھہرا رہے ہیں، کیا کوئی چیز خلقو، کوئی چیز پیدا کرے کا خلق ہی، جیسا اللہ پیدا کرا. اللہ ایک مچھر پیدا کرا ویسا ایک مچھر پیدا کرے، ایک مکھی کے جیسا ایک مکھی پیدا کرے، کوئی مخلوق پیدا کرے. ارے ایک پودا تک پیدا نہیں کر سکتے. فتشابہت علیہم، ان کو ڈاؤٹ ہو جا رہا کہ بھائی آخر اللہ کی مخلوق کون سی ہے، یہ عاملوں کی کون سی ہے، باباؤں کی کون سی ہے، یہ بتوں کی کون سی ہے، کیا ہے. قل افرأیتم ما تدعون ماذا خلق الذین ماذا خلقوا من الارض. سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرما رہی، بھلا بتاؤ تو صحیح، مجھے ایک کوئی زمین میں کوئی ایک مخلوق میرے سوا کوئی پیدا کیا ہے، جان ڈالا ہے، جس میں جان آئی ہے، ایک بتاؤ. سورہ لقمان میں ہوئے گی، فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، مجھے دکھاؤ کون سی چیز پیدا کرے، بتاؤ. یہ چیلنج ہے نا اللہ تعالیٰ کا. اگر یہ لوگ منتروں کی وجہ سے یا فلانی وجہ سے اگر کوئی چیز مخلوق ایسی پیدا کر دیے تو اس کے تو خالق ہو گئے نا. آپ مکھی کی بات کر رہے ہیں، یا تو سانپ بنا لیے ہیں. نہیں، انسان جو ہے کسی مخلوق کا خالق نہیں ہے. اب اس کے متعلق جو ہے دیکھیے آپ، یہ من سحرہم انہا تسعی، حضرت موسیٰ کو ایسا دکھا کہ وہ حرکت کر رہے تھے. اب اس میں جید مفسرین کے نام لے رہا ہوں میں، آپ دیکھتے جائیے. آپ سب سے پہلے احسن البیان، سعودی عرب سے 2600 کتاب ہے، صلاح الدین یوسف صاحب ہے، وہ لکھتے ہیں قرآن کے بیان کے مطابق رسیاں لاٹھیاں حقیقت میں سانپ نہیں بنے تھے. جادو کتنا بھی اعلیٰ درجے کا اونچا درجے کا ہو، وہ شے کو تبدیل نہیں کر سکتا. لکڑی جا کے سانپ نہیں بن سکتی. احسن البیان صفحہ نمبر 752. اسی طرح ترجمان القرآن، یہ کس کی ہے؟ مولانا ابوالکلام آزاد کی ہے. جادوگروں کے رسیاں لاٹھیاں سانپ نہیں بنے تھے، بلکہ شوبیدہ گری کرتب کی وجہ سے ایسا دکھا تھا کہ گویا کہ وہ حرکت کر رہی ہے. یہ ترجمان القرآن جلد 4 صفحے 620. اسی طرح دعوت القرآن شمس پیرزادہ جلد 1 صفحے 1025 لکھ رہے ہیں کہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے جو کرتب اور شوبیدہ وغیرہ جو دیکھے، یہ حرکت دیکھے، یہ ان کے اوپر جادو نہیں ہوا جو ان کو نظر آ رہا تھا کہ یہ اکثر بولتے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جادو چل گئی، موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جادو ہو گئی. نہیں، موسیٰ علیہ السلام کرتب
शोबिदा बाजी का नजारा करे, मुशाहिदा करे, उनके ऊपर जादू नहीं हुई, जादू से मुतासिर नहीं हुए, किसी के पास पढ़ाने फूकने नहीं गए, फिर उसके बाद उन्होंने देख लिए, इसलिए बोले ना काला बल अलखू, अरे मैं क्या तुम डालो पहले। क्यों? अल्लाह ताला का ऐसा दिया हुआ मौजूदा उनके हाथ में है, एक ही मिनट में पूरे सबों को निकल जाने वाला है। ऐसे उन्होंने जो है अगर मुतासिर हो गए, डर गए, तो फिर अब इसी तरह देखिए अहकामुल कुरान अबू बकर जस्सास रहमतुल्लाह अलैह की है तफसीर आयत 102 में, उन्होंने लिखते हैं दरअसल ये जो रस्सियां जो फेंके थे, ये जो है लाठियां जो बनाए थे, ये इस तरीके से बनाए थे कि इसमें पाला भर दिए थे, थोड़ा सा ये हरकत कर रहे थे। इसी तरह एक और तफसीर खर्तुबी बोल के मशहूर है, वो इमाम खर्तुबी, उन्होंने लिखते हैं कि चमड़े के जो है उसमें जो है पारा भर दिए थे, वो जैसा वो फेंके थे वो पारे की वजह से वो हरकत कर रहे थे, ये सांप मसनवी थे। इसी तरह तहसीरुल कुरान जिल्द 2 सफ़े 87 में वो भी यही कहते हैं। लेकिन इसके बाद अहसनुल बयान वो लिखते हैं सलाहुद्दीन यूसुफ साहब, लेकिन जो भी था तखय्युल था, शोबिदाबाजी था और करतब थे। ये सफ़ा 419 अहसनुल बयान, लोगों की कुरान के सूरह आराफ में है, लोगों की आंखों पर देखिए आप जादू का जो लफ्ज आया है, ये यानी इंसान का जहन खोल देने के लिए काफी है। सहरू आयुन अन्नास, एक ही जुमला इस्तेमाल हुआ कुरान, क्या करे? जिस्म पे करे, आंखों पर, दिमाग पे नहीं। हमारे पास जो आदमी दीवाना होता दिमाग पे होता, उन्हें रोड पे निकल गया, कागजा चुन ले रहा, वो फलाना। मैं एक साहब को देखा, वो बिल्कुल बराना चले जा रहे, दुकान वालों से पूछा भाई इतना बड़ा आदमी है, नंगा फिरा, इसको कोई कपड़े पहनाओ। अरे आपको नहीं मालूम है, इसको जो ना थोड़े दिन पहले जादू कर दिए। अरे जादू कर दिया, उन्हें नंगा फिर रहा है, यानी उसका दिमाग चले गया, खत्म हो गया। जबकि कुरान बयान कर रहा है आंखों को धोखा दे सकते हैं आप तकमा जो देते हैं, मैं बता रहा हूँ, यूट्यूब पे देखिए, आंखों को धोखा होता है, जिस्म पे नहीं, जिस्म पे कोई असर नहीं होता उसका, ना दिमाग पे होता, आंखी से ना ऐसा देखे, आपको देखे तक 1 सेकंड में जो है ना धोखा खा जाते हैं आप। लिहाजा सहरू आयुन अन्नास से मुराद ये है कि आंखों को चकमा देने का है। ये भी लिखते हैं कि तर्जुमानुल कुरान और जिल्द 3 सफ़े 77, ये अबुल आज़ाद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, और वो लिखते हैं कि जादू के शोबों की कोई हकीकत नहीं, महज निगाह का धोखा है। जादू का एक अकीदा दुनिया के कदीम गुमराहियों में से एक है, और ये इंसानों के लिए बड़ी मुसीबतों का सबब बन चुका है। इसलिए आज घरे घर ये किस्से हैं लोगों के कि कोई करा रहे हैं। और इसी तरह फी ज़िलालिल कुरान सैयद कुतुब शहीद रहमतुल्लाह अलैह सूरह आराफ आयत नंबर 113 की तफसीर में भी यही लिखते हैं। अब इसके बाद देखिए आप, ये तो हो गया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम देख रहे हैं कि ये दौड़ रहे हैं। अब इसके बाद की आयत है 67, फ़अौजसा फ़ी नफ्सिही खीफ़तम मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने दिल में खौफ महसूस किया। अब यहाँ से क्या हो गया, बाद लोगों को ये गलत फहमी हो गई, डरने की वजह से शायद खौफ में हुआ, लेकिन कुरान के वो अल्फाज नहीं है। लिहाजा अहसनुल बयान सफ़ा 753 लिखते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम इस वजह से खौफज़दा नहीं हुए, बल्कि आपका मंशा ये था, लोगों को जमा करने के बाद जादूगर जो चीज बता के लोगों को एक हरकत दे रहे हैं, लाठियां रस्सियां डालकर, और मैं भी लकड़ी डाल रहा हूं, तो लोग ये फैसला नहीं कर सकेंगे कि उन्होंने भी वही चीज बताए, इन्होंने भी वही चीज बताए। लिहाजा जो है ना, लोग मेरे पर ईमान नहीं लाएंगे। इसलिए कुरान के जो अल्फाज है, खुलना ला तखफ, ऐ मूसा आप खौफ मत करिए, इन्नका अंतल आला, आप जीत जाएंगे। अब आप क्या करना है, वह अलखी माफी यमीनी, अब तुम्हारे जो सीधे हाथ में है ना वो असा, वो डालो आप, अल्लाह के हुक्म से डालो आप। तलखफ मा सनऊ, ये अल्फाज पे गौर करिए आप, कुरान का एक एक लफ्ज
دماغ کے گراہوں کو کھولنے کے لیے کافی ہے، مگر جو ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، تمہارے دماغوں پہ خفنا چڑھے ہوئے ہے، اور واقع ہے ہمارے دماغوں پر خفنا چڑھے ہوئے، وہ خفل کھلتا نہیں، ہم قرآن سمجھنے کی کوشش کرتے نہیں۔ کیا الفاظ ہے دیکھیے آپ، تلخف ما صنعوا، مصنوعی، کس کو بولتے ہیں مصنوعی؟ ڈپلیکیٹ۔ صنعت نگر ایک محلہ ہے جہاں پر انڈسٹریز بنائے جاتے ہیں، ہاتھ سے جو چیز بناتی اس کو صنعت بولتے ہیں۔ دیکھیے آپ کیا ہے، تلخف نکل جائے گا، ما صنعوا، جو یہ لوگ بنا کے لائے، انما صنعوا کید ساحر، یہ جو بنا کے لائے نا یہ قید، دیکھیے آپ اوریجنل نہیں، اوریجنلٹی بھی نہیں ہے، قید۔ قید کا مطلب کیا ہے بھائی؟ قید مکاری، چالاکی، دھوکہ بازی، یہ جو بنا کے لائے نا جادوگر، انما صنعوا، یہ جو ہے قید ساحر، جادوگروں کا مکاری ہے، یہ فریب ہے، یہ چال بازی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو جملہ بول رہے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہر کسی کو سمجھنے کی توفیق دے، وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، جادوگر کچھ بھی کر لو، کہیں سے بھی آ جاؤ، جتنی بھی کوشش کر لو، جتنے منتر جنتر الٹا لٹک جاؤ، جتنے انہیں تپسیاں کر سکتا کر لو، جو کچھ کرتا کر لو، کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ کون بول رہا ہے؟ کس کا بیان ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ نہیں کامیاب ہوتا۔ کون؟ ساحر کس کو بولتے ہیں؟ جادوگر کچھ بولتے ہیں نا، ولا یفلح، کامیاب نہیں ہوتا، ولا یفلح الساحر، جادوگر کامیاب نہیں ہوتا، حیث اتا، چاہے وہ کسی راستے سے بھی آ جائے، پتلے جلا لو، سویاں چبا لو، فوٹو لے کے جا کے رکھ لو، اس پہ منتر پڑھ لو، جو کرتا، بال لے کے جاؤ، کپڑے لے کے جاؤ، پورا ادویگ اٹھا کے لے کے چلے جاؤ، جو کرتے کرو، کامیاب نہیں ہو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن۔ اس کے باوجود بھی ہمارا کیا ہے؟ عقیدہ دین کو کھیل تماشا، یہی حکم ہے، وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے لوگوں کو چھوڑ دو، آپ یہ نہیں آتے، یہ چھوچا میں پڑے ہوئے رہیں گے، وہم پرستی، اوہم پرستی، بدشگونی، مرغی پہ بھروسہ، کوے پہ بھروسہ، بلی پہ بھروسہ، الو پہ بھروسہ، کتا رویا بھروسہ، یہ سب پھر مسلمان۔ ماشاءاللہ، ذرا سا بلی نہیں جائیں گی روڈ پہ سے، ادھر سے ادھر چلے گئی، وہ رک جاتا ہوں، کوئی ایک جنا جانا اس کے اوپر بلا گئی تو پھر میں جاؤں گا، اس سے پہلے میں نہیں جاتا۔ آپ دیکھ لیجیے روڈوں پہ تماشے ایسے ہے۔ اب رہا مسئلہ، یہ تو یہاں پر ختم ہو گیا ہے، لہذا موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں یہ بیان کر دیا گیا کہ جو ہے نا جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اگر آپ اس کے باوجود بھی اگر کوئی قصہ کہانی روایت میں یہ ہے کہ ان کے اوپر جادو ہو گئی، انہوں بیمار پڑ گئے، انہوں فلانا ہو گیا، ان کی دکان بیٹھ گئی، انہوں، پھر سمجھ لیے کہ ایک جادوگر کامیاب ہو گیا ہے۔ یا تو قرآن کی آیت نکال دیجیے آپ، یا تو پھر جو ہے نا اسلام سے خارج ہو جائے گی، دونوں میں سے ایک ہی باتیں ہیں۔ جادو کا عقیدہ ایسا نہیں ہے، دو خداؤں کے برابر ہے وہ۔ وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے دو خدا مت بناؤ، انما ہوا الہ واحد، ارے تمہارا خدا ایک ہی ہے، فإیایا فارہبون، مجھ سے ڈرو تم لوگا، دو نہیں۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، سورہ انبیاء میں، اگر اللہ زمین آسمان میں اور بھی خدا ہوتے کیا ہوتا تھا؟ فساد ہو جاتا تھا۔ کیوں؟ ایک بولتا تھا بارش، دوسرا بولتا تھا نہیں، ایک بولتا تھا اس کی روخت کرو، دوسرا بولتا تھا نہیں۔ ارے دو خداؤں کی حکومت نہیں چل سکتی۔ یا محلے محلے میں جو ہے نا دکانہ کھول لے کے بیٹھے ہوئے، لسٹاں لگے ہوئے ہیں، ناکام محبت ہے نا وہ بھی کامیاب کر دے رہی، ناجائز کاموں میں بھی جو ہے نا ہر چیز میں اتنی لسٹ ہے، اتنی لسٹ ہے۔ ریتو بازار کے پاس ایک آج سے کچھ سال پہلے جو ہے اسی بارکس کے رہنے والوں کا جو ہے ایسا بڑا پوسٹر دیکھا، اس میں 80 امراض کے نام ہے، گھٹنوں میں درد ہے، پیٹ کا درد ہے، سر کا درد ہے، بطلی ہونا ہے، نیند آ جانا ہے، نیند نہیں بھی آنا ہے، فلانا بھوک نہیں لگنا ہے، یا زیادہ کھانا کھانا، وہ پورے لکھ کے نیچے لکھ رہی ہے، پورے جادو کے علامتیں ہیں، یہ فون نمبر پہ رجوع ہو جائیے۔
میں بولا میڈیکل ہال کی ضرورت نہیں ہے، ڈاکٹروں کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایسا اس طریقے سے لوگوں کے ایمانوں کو خراب کر رہے ہیں یہ لوگ. یہ کرتے ہیں کیا ہے دیکھیے آپ. اب میں یہ لوگوں کے چند مثالیں دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی، اس کے بعد میں تفصیل بیان کرتا ہوں. ایک منٹ.